السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی الحمدللہ، سورہ بقرہ آیت نمبر 39 تک ہم لوگ کر چکے ہیں۔ اب باقی آیت نمبر 40 سے بنیادی طور پہ بنی اسرائیل کے بارے میں تذکرہ کیا گیا ہے، اور سورہ بقرہ آیت نمبر 40 سے لے کر 123 تک بنی اسرائیلی کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اس میں بنیادی طور پہ بنی اسرائیل کی تاریخ ہے، اور موجودہ یعنی مدینہ میں جو یہود کے قبائل آباد تھے ان کی جو خرابیاں تھیں، جو خصلتیں تھیں، ان کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اور پھر بنی اسرائیل کا پہلے پارے میں اتنے تفصیل سے تذکرہ کرنے کا مقصد امت مسلمہ کی بھی اصلاح تھی، کیونکہ قرآن پاک جو ہے وہ امت مسلمہ کے پاس ہے، یعنی مسلمانوں کی طرف اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے۔ اس میں بنی اسرائیل کے ذکر کا مقصد بھی بنیادی طور پہ یہی تھا کہ امت مسلمہ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ایک امت کی حیثیت سے منتخب کیا تھا، اور ان کے ذمے وہی کام لگایا جو کہ اب امت مسلمہ کے ذمے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا، اللہ کی کتاب کو پڑھنا سمجھنا، اس کے مطابق اپنا عمل تبدیل کرنا اور لوگوں تک اس کا پیغام پہنچانا، یہ امت مسلمہ کی بھی ذمہ داری ہے، اور ان سے پہلے بنی اسرائیل کی یہ ذمہ داری تھی۔ تو اب ان آیات میں بنی اسرائیل کی خصلتوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ آیا انہوں نے وہ ذمہ داری پوری کی یا نہیں کی، ان کا اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ کیسا تعلق تھا، اور پھر اس بنیاد پر ان کا کیا انجام ہوا۔ تو اس میں ہمارے سیکھنے کے لیے بھی بہت بڑا سبق ہے کہ اگر ہم لوگ بھی بنی اسرائیل کی روش کو اختیار کریں گے تو ہمارا بھی وہی انجام ہوگا جو کہ بنی اسرائیل کا ہوا۔ تو بنی اسرائیل کی خصلتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو منصب ان کو دیا تھا، جو مقام مرتبہ فضیلت ان کو دی تھی، وہ ان سے چھن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے وہ ذمہ داری پھر امت مسلمہ کو دی۔ ٹھیک ہے، اور یہاں پہ تفصیل سے اتنا ذکر کرنے کا ایک اور مقصد یہ بھی تھا کہ مدینہ میں یہود کے بنیادی طور پہ 3 قبائل آباد تھے، جن میں قابل ذکر بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو نذیر تھے۔ اس کے علاوہ خیبر میں یہود کی باقاعدہ حکومت تھی۔ خیبر جو تھا وہ یہود کا مرکز تھا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تو تاریخ اسلام کا جو ایک اہم معاہدہ تھا میثاق مدینہ، وہ بھی یہود کے ساتھ ہوا، یعنی ان کے 2 جو اہم فریقین تھے میثاق مدینہ کے، وہ مسلمان اور یہود تھے۔ تو ان قبائل کا یعنی مدینہ میں یہ 3 قبائل آباد تھے۔ عرب جو ہیں وہ ان سے بہت زیادہ مرعوب تھے، کیونکہ یہ اہل کتاب تھے، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابیں ان میں موجود تھیں، اور ان کے جو فتاویٰ تھے ان کا بہت سکہ چلتا تھا۔ ٹھیک، یعنی لوگ دور دراز سے ان کے پاس آتے دین کے بارے میں علم حاصل کرنے کے لیے، اور اہل عرب جو ہیں وہ بھی ان سے بہت زیادہ مرعوب تھے، کیونکہ اہل عرب کے پاس کوئی کتاب، آسمانی کتاب موجود نہیں تھی، تو وہ بھی اکثر و بیشتر جو مسائل ہیں وہ انہی سے پوچھتے تھے۔ دینی علم بہت زیادہ تھے ان کے علماء کے پاس، اور پھر بعض عربوں نے یہ شرط بھی رکھی تھی کہ اگر یہود اسلام قبول کریں گے تو ہم بھی قبول کر لیں گے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ یہود کی جو کتابیں تھیں، تورات، انجیل، تورات یہود کی تھی، اور اہل کتاب یعنی جو نصارہ ہیں وہ بھی بنی اسرائیل میں سے ہی تھے، اسی نسل سے آگے تھے، تو اس لیے انجیل جو ہے وہ بھی بنی اسرائیلی کی طرف بیسیکلی نازل ہوئی تھی یہ کتاب۔ تو اس لیے ان کتابوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پیشن گوئیاں موجود تھیں، آخری نبی کی خصوصیات بتائی گئی تھیں، ان کی علامات، ان کی نشانیاں بتائی گئی تھیں۔ تو اہل عرب جو ہیں ان کو بھی اس چیز کا علم تھا کہ ان کی کتابوں میں آخری نبی کی پیشن گوئیاں موجود ہیں، تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ان سے آ کر پوچھتے تھے، یہود کے علماء سے، کہ جو شخص ہمارے اندر نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو یہود بنیادی طور پہ لوگوں کو حقیقت بتانے کی بجائے
اس پر پردہ ڈالتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر خود بھی ایمان نہیں لائے اور نہ ہی لوگوں کو اس بات کی ترغیب دیتے۔ اور یہ بنیادی طور پہ حسد کی بنیاد پر تھا، کیونکہ یہود کا یہ خیال تھا کہ آخری نبی بھی بنی اسرائیل میں سے ہی مبعوث ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسماعیل میں مبعوث کیا، ان کی نسل میں نہیں آئے، تو اس بنیاد پر یہود حسد کا شکار ہو گئے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا، حالانکہ وہ پہچانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں۔ یہاں پہ اب ہم بنی اسرائیل کی مختصر سی تاریخ دیکھتے ہیں، جس کی یعنی اس تاریخ کی وجہ سے پھر آگے آیات کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ بنی اسرائیل بنیادی طور پہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے، یعنی ان کی جو آگے نسل تھی اس کو کہا جاتا ہے اسرائیل۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ اسرائیل کا لفظی معنی اللہ تعالیٰ کا منتخب بندہ، چنا ہوا بندہ۔ تو بنی اسرائیل سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، ان کی آگے جو نسل چلی وہ سب بنی اسرائیل کہلاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی منتخب قوم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ فضیلت دی، اور وہ فضیلت تھی ان کو دی گئی ذمہ داری کی بنیاد پہ۔ ان کی ذمہ داری کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ اپنا تعلق پہ مضبوط کریں اور اللہ کی کتاب کو دوسروں تک، اس کا پیغام جو ہے وہ دوسروں تک پہنچائیں۔ اسرائیلی روایات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان میں تقریباً 4000 کے قریب انبیاء کرام مبعوث کیے، جو ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث ہوئے تھے۔ یعقوب علیہ السلام فلسطین میں رہتے تھے۔ پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں حکومت ملی تو وہ اپنے سارے خاندان کو انہوں نے مصر بلا لیا، اور اس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے خاندان کے تمام افراد کے ساتھ مصر چلے گئے، ٹھیک ہے۔ اس وقت ان کی تعداد تقریباً 65 بتائی جاتی ہے جب بنی اسرائیل فلسطین سے مصر روانہ ہوئے تھے۔ اس دور میں ان کو بہت زیادہ شان و شوکت ملی۔ پھر جب فرعون کو حکومت ملی تو بنی اسرائیل کو انہوں نے اپنا غلام بنا لیا۔ پھر اس وقت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام ان میں پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی کی حیثیت سے مبعوث کیا، اور موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں ان کو فرعون سے نجات دی گئی۔ دریا کو پار کرنے کے بعد جب یہ صحرائے سینا میں آئے تو یہاں پہ ان کو فلسطین میں دوبارہ داخل ہونے کا حکم دیا گیا، لیکن فلسطین میں اس وقت ایک طاقتور قوم آباد تھی، تو بنی اسرائیل کو یہ ہمت نہ ہوئی کہ وہ اس طاقتور قوم کے ساتھ مقابلہ کریں اور دوبارہ سے اپنے وطن کو حاصل کریں۔ پھر اس غلطی کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب ان کو حکم دیا کہ وہ اس قوم کے ساتھ مقابلہ کریں، ان کو شکست دیں اور فلسطین میں دوبارہ داخل ہوں، تو انہوں نے اس چیز سے انکار کر دیا، اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی، تو طویل عرصے تک ان کو صحرا میں چھوڑ دیا گیا، یعنی اس غلطی کی پاداش میں، اور اسی صحرا میں ان کی تربیت بھی ہوئی، یعنی ان کی ایک پوری نسل جو ہے، جو کہ اس وقت چھوٹی عمر میں تھی، وہ بڑی ہو کر پل کر جوان ہوئی، ان کی وہاں پہ پرورش ہوئی، اور جو بزرگ تھے وہ، یعنی پہلی نسل جو ہے وہ ختم ہو گئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات بھی اسی دوران ہوئی جب وہ صحرائے سینا میں بھٹکتے پھر رہے تھے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد یوشع بن نون کی قیادت میں انہوں نے فلسطین پر حملہ کیا، اور وہاں پہ اس وقت عمالقہ کی قوم آباد تھی، ان کے ساتھ ان لوگوں نے مقابلہ کیا اور دوبارہ فلسطین میں داخل ہوئے، یعنی ان کو اپنا آبائی وطن جو ہے وہ اس وقت دوبارہ ملا۔ پھر وہیں پہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام مبعوث ہوئے، اور ان کے ادوار میں بھی بنی اسرائیل کو بہت زیادہ عزت ملی، ان کی بہت زیادہ شان و شوکت تھی، اور یہ تقریباً 100 سال کا دور ہے۔ پھر اس کے بعد ان کے اندر شرک اور تفرقہ بازی آ گئی، یہ خرابیاں پیدا ہوئیں، تو آہستہ آہستہ بنی اسرائیل زوال کا شکار ہوئی، اور دوسری قومیں جو ہیں ان پر مسلط ہوئیں،
ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہ مختصر سی تاریخ ہے تاکہ آگے بنی اسرائیل کے بارے میں جو آیات آ رہی ہیں ان کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ آگے ہم آغاز کرتے ہیں آیت نمبر 40 سے، جو کہ بنی اسرائیل کے بارے میں ہے۔ سب سے پہلے ترجمہ، پھر مشکل الفاظ کی وضاحت اور اس کے بعد اس کی مختصر سی تفسیر دیکھیں گے ہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا، یاد کرو، نعمتی، میری نعمت، اللہ تھی، وہ جو، انعمت، میں نے انعام کی، علیکم، تم پر، وَأَوْفُوا، اور پورا کرو، بعہدی، میرے عہد کو، اوفی، میں پورا کروں گا، بعہدکم، تمہارے عہد کو، وَإِیَّایَ، اور صرف مجھی سے، فارہبون، پس ڈرو مجھ سے، وَآمِنُوا، اور ایمان لاؤ، بما، ساتھ اس کے جو، انزلتو، نازل کیا میں نے، مصدقاً، تصدیق کرنے والا، لما، اس کی جو، معکم، تمہارے پاس ہے، ولا، اور نہ، تکونوا، تم ہو جاؤ، اولا، پہلے، کافرین، کافر، بہی، ساتھ اس کے، ولا، اور نہ، تشترو، تم بیچو، بیآیاتی، میری آیات کو، ثمناً، قیمت کے عوض، قلیلاً، تھوڑی، وَإِیَّایَ، اور صرف مجھی سے، فاتقون، پس ڈرو مجھ سے، ولا، اور نہ، تلبسو، تم ملاؤ، الحق، حق کو، بالباطلی، ساتھ باطل کے، وتکتموا، اور نہ، تم چھپاؤ، الحق، حق کو، وانتم، حالانکہ تم، تعلمون، تم جانتے ہو، وَأَقِیمُوا، اور قائم کرو، الصَّلَاةَ، نماز، وَآتُوا، اور ادا کرو، الزکوٰۃ، زکوٰۃ، وارکعوا، اور رکوع کرو، مع، ساتھ، الراکعین، رکوع کرنے والوں کے، اتامرون، کیا تم حکم دیتے ہو، الناس، لوگوں کو، بالبر، نیکی کا، وتنسون، اور تم بھول جاتے ہو، انفسکم، اپنے نفسوں کو، وانتم، حالانکہ تم، تتلون، تم تلاوت کرتے ہو، الکتاب، کتاب کی، افلا، کیا بھلا نہیں، تعقلون، تم عقل سے کام لیتے۔ جی اب مشکل الفاظ کی وضاحت دیکھیے۔ یا بنی اسرائیل، یا کا مطلب اے، بنی اسرائیل، بنی جو ہے یہ بنیادی طور پہ ابن کی جمع ہے۔ ابن عربی زبان میں بیٹے کو کہتے ہیں، تو ابن کی عربی میں دو جمع ہیں، ایک تو ابناء اور دوسرا ہے بنین، بے نون یہ نون، بنین۔ تو بنی جو ہے یہ بنیادی طور پہ بنین سے ہے، یعنی بنین کے آخر میں جو نون آ رہا ہے اس کو حذف کر دیا گیا ہے، تو یہ بنین سے بن گیا بنی، ٹھیک ہے۔ تو بنی سے مراد ہوا نسل، اولاد، ٹھیک۔ بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، ٹھیک۔ اسرا کا مطلب بندہ ہوتا ہے اور ایل کا مطلب اللہ، یعنی یہ ہبرو لینگویج، عبرانی زبان میں اسرائیل کا مطلب ہے اللہ کا بندہ، تو یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اس لیے یہاں پہ بنی اسرائیل کا مطلب ہوا حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد،
ان کی جو آگے نسل ہے، یعنی اولاد میں ان کے 12 بیٹے تھے، ان 12 بیٹوں کی جو آگے نسل چلی، اور پھر آگے نسل در نسل یہ سب بنی اسرائیل ہی کہلائے۔ اسکرو کا روٹ ورڈ ہے زال کاف را، ذکر، مراد یاد کرنا۔ اس میں بھولنے کے بعد یاد کرنا بھی آتا ہے اور مسلسل کسی چیز کو یاد کرتے رہنا، یہ دونوں معنوں میں آتا ہے ذکر، ٹھیک ہے، کہ ایک بھولی ہوئی چیز کو یاد کرنا یا مسلسل کسی چیز کو یاد رکھنا یا یاد کرتے رہنا۔ نعمتی، میری نعمت، نعمتی جو ہے یہ بنیادی طور پہ اسم جنس ہے۔ اسم جنس وہ اسم ہوتا ہے جس کا ترجمہ واحد، جمع، مذکر، مؤنث ہر لحاظ سے کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، واحد کے لحاظ سے دیکھا جائے گا کہ جمع کی بات ہو رہی ہے، واحد کی بات ہو رہی ہے، مذکر ہے، مؤنث ہے، تو اسم جنس جو ہوتا ہے اس کا ترجمہ اسی حساب سے کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ مراد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر جو انعامات کیے، جو نعمتیں ان پہ نازل کیں، ان کا ذکر ہے۔ نعمتی کا روٹ ورڈ ہے نون عین میم، نام، ٹھیک ہے، اور نام کا ورڈ یعنی نعمت یا انعام کا لفظ جو ہے وہ عربی زبان میں جن معنوں میں استعمال ہوتا ہے ان میں فضل ہے، یعنی فضل کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے، کرم، عطا، بخشش، فیض، انعام، احسان، نوازش اور خوشحالی، ان معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ مراد اللہ تعالیٰ کے بنی اسرائیل پر کیے گئے انعامات ہیں۔ التی، وہ جو، انعمتو، میں نے انعام کی، یعنی ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پہ انعام کی، علیکم، تم پر، باوفو، اور پورا کرو، بیعہدی، میرے عہد کو۔ اوفو کا روٹ ورڈ ہے واو فا یا، وفا لفظ بھی اسی سے ہے۔ وفا کا مطلب ہوتا ہے پورا کرنا، یعنی وعدہ وفا کرنا کیا ہوگا، وعدہ پورا کرنا۔ اس میں ناپ تول بھی آتا ہے، یعنی عہد جو ہے یہ وعدہ ناپ تول دونوں کے لیے آتا ہے۔ تو پورا کرو میرا عہد، اوفی، میں پورا کروں گا، بیعہدکم، تمہارے عہد کو۔ اوفی کا روٹ ورڈ بھی واو فا یا، یعنی اوفو اور اوفی دونوں کا روٹ ورڈ سیم ہے، واو فا یا سے یہ الفاظ بنے ہیں۔ وَإِيَّایَ، اور صرف مجھ ہی سے، یہی لفظ ہم نے پہلے پڑھا ہے سورہ فاتحہ میں، وَإِيَّاکَ، وَإِيَّاکَ نَسْتَعِین، ایاک کا مطلب ہوگا صرف تجھی سے، نستعین، ہم مدد مانگتے ہیں۔ کا جو ہے وہ ضمیر متصل ہے واحد مذکر حاضر کی، اور یا جو ہے یہ واحد متکلم کی ضمیر ہے۔ متکلم کیا ہوتا ہے، فرسٹ پرسن، انگلش میں ہم پروناؤنس پڑھتے ہیں نا، فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن، تو یہ فرسٹ پرسن پروناؤن ہے واحد۔ تو ایجیا کا ہوگا صرف تیری ہی یا تجھی سے، اور ایجیا یا صرف مجھ سے۔ فرحبون، پس ڈرو مجھ سے۔ فرحبون کا روٹ ورڈ ہے راحبا، راحبا لفظی معنی ہوتا ہے ڈر، اور ایسا خوف جس میں اضطراب اور احتیاط ہو، اسی سے لفظ ہوتا ہے راہب، ٹھیک ہے، جو اہل کتاب کے پیشوا ہیں، مذہبی رہنما ہیں، ان کے لیے یہ لفظ آتا تھا راہب۔ راہب کا مطلب ہوتا ہے ڈرنے والا یا بچنے والا، یعنی برائیوں سے، برے انجام سے بچنے والا، احتیاط کرنے والا، ٹھیک ہے، اسی سے لفظ ہوتا ہے رہبانیت۔ رہبانیت کا کنسیپٹ کرسچینٹی میں ہے نا، کہ جس میں دنیا داری کے معاملات کو چھوڑ کر اکیلے تنہا کسی بیابان میں نکل جاتے ہیں لوگ، یا جنگل میں بسیرا کرتے ہیں، وہاں پہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، اور دنیاوی معاملات سے بالکل اپنے آپ کو کاٹ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کو رحمانیت کہا جاتا ہے۔ تو وہ بنیادی طور پہ ان کا کنسیپٹ کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے
بچانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ کام کرتے ہیں، تو اس لیے اس کو رہبانیت کہا جاتا ہے۔ اسلام میں یہ کنسیپٹ نہیں ہے، لیکن لفظی معنوں میں اگر رہبانیت کو دیکھا جائے تو وہ رہبا سے ہی ہے۔ وَآمِنُوا، اور ایمان لاؤ، بما ساتھ اس کے جو انزلتو میں نے نازل کیا، نون زا لام، پہلے بھی ہم نے اسی طرح کے الفاظ پڑھے ہیں جو نازلہ سے بنے، یعنی نون زا لام سے، جیسا انزلہ، انزلہ، انزال، تنزیل، یہ سارے الفاظ نون زا لام سے ہیں، یعنی کسی چیز کا اوپر سے نیچے آنا، نازل ہونا۔ منزل بھی اسی سے ہوتا ہے، جیسا کہتے ہیں پہلی منزل، دوسری منزل، تیسری منزل، تو وہ منزلیں جو ہوتی ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے اوپر نیچے ہوتی ہیں، اس سے ان کو منزل کہا جاتا ہے۔ مصدقاً، تصدیق کرنے والی، صاد دال قاف اس کا روٹ ورڈ ہے، صدق، صدق سچائی کو کہتے ہیں، اور مصدقاً مطلب تصدیق کرنے والی، مراد یہاں پہ تصدیق کرنے والی کتاب قرآن پاک۔ اور تصدیق کرنے والی کا کیا مراد ہے، یعنی کس چیز کی تصدیق کرنے والی؟ لما، اس کے لیے جو معکم تمہارے پاس ہے، یعنی بنی اسرائیل مخاطب ہیں، تو بنی اسرائیل کے پاس کون سی کتاب ہے؟ تورات۔ تورات کی تصدیق کرنے والی ہے قرآن پاک۔ تصدیق کرنے کا مطلب ہوتا ہے یعنی تورات کو سچا ثابت کرنے والی ہے، ٹھیک۔ تصدیق کرنے سے یہ یعنی کسی چیز کی جب تصدیق کی جاتی ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو سچا ثابت کیا جاتا ہے۔ وَلَا، نہ تکونو، تم ہو جاؤ، اولا پہلے، کافرن کافر، بھی ساتھ اس کے، ولا، اور نہ، تشترو، تم بیچو، شین وا یا روٹ ورڈ ہے، اشترا، شرا، یعنی خریدنے اور بیچنے دونوں معنوں میں یہ لفظ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ لفظ بھی ازداد میں سے ہے، یعنی وہ الفاظ جن کے اپوزٹ معنی ہوتے ہیں، یعنی یہ الفاظ جو ہیں یہ اپوزٹ معنوں میں استعمال ہوتے ہیں، خریدنے کے معنوں میں بھی آئے گا اور بیچنے کے معنوں میں بھی۔ تو یہاں پہ ہے بیچنے کی بات ہو رہی ہے۔ ولا، اور نہ، تشترو، تم بیچو، بی آیاتی، میری آیات کو، یا جو ہے واحد متکلم، فرسٹ پرسن پروناؤن ہے، بی آیاتی، میری آیات کو، سامنن، قیمت کے عوض۔ سامنن کا روٹ ورڈ ہے سا میم نون، سمن، سمن کہتے ہیں قیمت کو، یعنی کسی بھی چیز کو بیچنے کے عوض جو چیز لی جاتی ہے اس کو سمن کہا جاتا ہے۔ وہ پیسے بھی ہو سکتے ہیں، یعنی نقدی کی صورت میں بھی، یا جس چیز کو آپ نے بیچا ہے اس کے بدلے میں جو بھی چیز آپ کو ملی ہے وہ سمن کہلائے گی۔ سمنن قیمت، قلیلاً تھوڑی، کثیر کا اپوزٹ قلیل، اردو میں بھی یہ لفظ آتا ہے، کثیر اور قلیل دونوں استعمال ہوتے ہیں۔ تو کثیر جو ہے وہ کثرت سے ہے اور قلیل قلت سے ہے۔ وَإِيَّایَ، اور صرف مجھی سے، فَاتَّقُونَ، پس ڈرو مجھ سے۔ فَاتَّقُونَ جو ہے یہ تقویٰ سے ہے، تقویٰ کا روٹ ورڈ ہم پہلے بھی کر چکے ہیں سورہ بقرہ کے آغاز میں۔ فَاتَّقُونِی، پس ڈرو مجھ سے۔ وَلَا، نہ، تلبسو، تم ملاؤ، تلبسو کا روٹ ورڈ ہے لام با سین، لبس۔ لام با سین سے دو الفاظ ہوتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے لابسا اور ایک ہوتا ہے لاباسا، ٹھیک ہے۔ لابسا جو ہے یہ بنیادی طور پہ آمیزش کرنے کے معنوں میں ہوتا ہے، خلط ملط کرنا، مکس اپ کر دینا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ مراد ہے سچ اور جھوٹ کی آمیزش کرنا، اللہ تعالیٰ کی بات کے ساتھ اپنی بات کو مکس اپ کر دینا۔ ولا، نہ، تلبسو، تم ملاؤ، الحق کا، حق کو، بالباطلی، ساتھ باطل کے۔ حق یہاں پہ کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بات جو ان کی کتابوں میں اللہ تعالیٰ کا کلام تھا، اللہ کا پیغام تھا، اس کی بات ہو رہی ہے، اور باطل ان علماء کے اپنے فتوے جو وہ اپنی طرف سے باتیں شامل کر دیتے تھے، وہ باطل ہیں۔ تو یہاں پہ حق اور باطل کو ملانے سے منع کیا گیا ہے۔ وَتَکْتُمُوا،
اور نہ تم چھپاؤ. اچھا وا کا ترجمہ جو ہے اور ہوتا ہے، لیکن یہ شروع میں جو لا آ رہا ہے وہ اس کے ساتھ بھی معنی دے گا. یعنی اس میں دو باتوں سے منع کیا گیا اس آیت میں. ایک تو تلبس الحق بالباطلی، اس چیز سے منع کیا گیا، یعنی لا جو ہے وہ اس کے ساتھ بھی معنی دے گا کہ نہ تم حق کو باطل کے ساتھ ملاؤ، اور تکتم الحق کا، حق کو نہ چھپاؤ. تو لا جو ہے اس کا معنی تکتم الحق کے ساتھ بھی آئے گا. نہیں جو ہے وہ یہاں پہ بریکٹ میں لکھیں گے، کیونکہ واو کے ساتھ لا جو ہے ویسے نہیں آ رہا، لیکن شروع میں جو لا آ رہا ہے وہ دونوں کے ساتھ معنی دے گا. وَتَكْتُمُوا اور نہ چھپاؤ. تکتموں کا روٹ ورڈ ہے کاف تا میم، کتما، اسی سے لفظ ہوتا ہے کتمان، کتمان حق، حق کو چھپانا. وَتَكْتُمُوا اور نہ تم چھپاؤ الحق کا، حق کو، وَأَنْتُمْ حالانکہ تم تعلمون تم جانتے ہو. وَأَقِیمُوا اور قائم کرو الصَّلَاةَ نماز، وَآتُوا اور ادا کرو الزَّکَاةَ زکوٰۃ. زکوٰۃ کا روٹ ورڈ زا کاف یا، لفظی معنی ہوگا پاک کرنا، نشو و نما کرنا، بڑھانا. ٹھیک ہے، تو جو زکوٰۃ ہوتی ہے وہ مال کو بڑھاتی ہے، برکت کا باعث بنتی ہے اور مال کو پاک صاف بھی کرتی ہے. تو زکوٰۃ جو ہے یہ تزکیہ سے بھی ہے، یعنی تزکیہ کا روٹ ورڈ بھی زا کافیہ ہے. تزکیہ ہوتا ہے پاک صاف کرنا. ورکعوا اور رکوع کرو. رکوع کا روٹ ورڈ را قاف عین، رکع، لفظی معنی ہوتا ہے جھک جانا، تواضع اختیار کرنا. ٹھیک، ورکعوا اور رکوع کرو مع الراکعین، مع ساتھ، معیت بھی اسی سے ہوتا ہے، می معیت اردو میں لفظ آتا ہے معیت ساتھ. ٹھیک ہے، مع ساتھ الراکعین رکوع کرنے والوں کے. اتعمرون کیا تم حکم دیتے ہو. تعمرون حمزہ میم را، امر، حکم دینا. اتعمرون کیا تم حکم دیتے ہو الناس لوگوں کو، بالبری نیکی کا. بر یعنی وسیع پیمانے پر کی گئی نیکی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، با را را اس کا روٹ ورڈ ہے، اسی سے لفظ ہوتا ہے بر. بر اردو زبان میں خشکی کو کہتے ہیں، یعنی بر اور بحر. بر خشکی کو کہتے ہیں اور بحر سمندر کو. تو بر جو ہوتا ہے، یعنی بر کا لفظ جو ہے وہ وسیع پیمانے پر کوئی زمین یا جنگل، جنگل کے لیے بھی عربی زبان میں بر کا لفظ ہوتا ہے. تو وہ چیز جو وسیع پیمانے پہ پھیلی ہوتی ہے اس کو بر کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو خشکی جو ہے یعنی زمین کا خشک حصہ بھی بہت بڑا حصہ ہے، تو اس وجہ سے اس کو وسیع پیمانے پہ پھیلا ہوا ہے نا وہ حصہ، تو اس سے اس کو بر کہا جاتا ہے. تو یہاں پہ بر بھی اسی سے ہے، یعنی بر ہوتا ہے پھر وسیع پیمانے پر کی گئی نیکی. اس میں نیکی کی ویرائٹی بھی شامل ہے کہ ویرائٹی کے ساتھ کی گئی نیکی یا وسیع پیمانے پر کی گئی نیکی، دونوں معنوں میں آتے ہیں. وتنسون اور تم بھول جاتے ہو، نون سین یا سے نسیان، بھول جانا، بھول چوک. وتنسون تم بھول جاتے ہو انفسکم اپنے نفسوں کو، وانتم حالانکہ تم تتلون تم تلاوت کرتے ہو. تتلون کا روٹ ورڈ ہے تا لام واو، لفظی معنی تتلون کا ہوتا ہے یعنی پڑھنا، تلاوت کرنا. تو تلاوت کرنے میں معنی ہوتا ہے سوچ سمجھ کر پڑھنا، یعنی ایسا پڑھنا کہ لفظ کا معنی بھی پیچھے آئے. ٹھیک ہے، تو تلاوت کا لفظ ہم جہاں پہ بھی استعمال کریں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سوچ سمجھ کر پڑھنا. تو اگر قرآن پاک کو سوچ سمجھ کر نہیں پڑھ رہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم تلاوت کا حق ادا نہیں کر رہے. وانتم حالانکہ تم تتلون تم پڑھتے ہو الکتابہ کتاب کو، افلا کیا بھلا نہیں، تاکلون تم عقل سے کام لیتے، عین قاف لام، عقل، سمجھ، بوجھ، شعور.
یعنی کیا تم سمجھتے نہیں ہو، تم عقل سے کام نہیں لیتے۔ عقل کا لفظی معنی ہوتا ہے باندھنا، ٹھیک ہے، یعنی معلومات کو ذہن میں باندھنا، بٹھانا۔ ریٹینشن ورڈ ہوتا ہے، انگلش میں استعمال ہوتا ہے، تو عقل کا مطلب ریٹینشن۔ تو یہاں پہ سمجھ بوجھ کے معنوں میں عام طور پہ استعمال ہوتا ہے کہ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے۔ یہ بائیے آیات کی وضاحت کی طرف۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکرو یاد کرو نعمتی، میری نعمتیں، اللہ تی وہ جو انعمتو میں نے انعام کیا علیکم تم پر، وَأَوْفُوا اور پورا کرو بیہدی میرا عہد، اوفی میں پورا کروں گا بیہدکم تمہارے عہد کو۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو کون سی نعمتیں یاد کروا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً بنی اسرائیل پہ بہت سے انعامات کیے، بہت سی نعمتیں نازل کیں۔ ان میں سب سے جو اہم چیز ہے وہ تو دینی سیادت ہے، یعنی ان کو دینی سرداری دی۔ ایک منتخب امت تھی، منتخب قوم تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا تھا ایک دینی ذمہ داری کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں۔ جو اب امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے وہ امت مسلمہ سے پہلے بنی اسرائیل کی ذمہ داری تھی۔ پھر اس کے علاوہ فرعون سے نجات دی، ٹھیک ہے، سمندر کو 2 حصوں میں سمندر کے پانی کو پھاڑ دیا، ان کو راستہ دیا تاکہ یہ فرعون سے بچ سکیں، ٹھیک ہے، تو فرعون سے نجات دی۔ پھر صحرائے سینا میں بادل کا سایہ کیا، من و سلویٰ اتارا، ٹھیک ہے، تو یہ سارے انعامات ہیں۔ آگے آیات میں بھی اس کا ذکر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف موقع پہ وقتاً فوقتاً بنی اسرائیل پہ کیا کیا انعامات کیے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو نعمتوں کی یاد دہانی کروا رہے ہیں۔ اور یہ کون بنی اسرائیل ہیں جن سے اب قرآن پاک میں جن کو مخاطب کیا گیا ہے؟ یہ یہود کے وہ قبائل ہیں جو مدینہ میں آباد تھے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں یہ دیکھیے کہ نصارہ جو ہیں وہ بھی بنی اسرائیل ہی کی اولاد میں تھے آگے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے تھے۔ آگے جو نسل چلتی آ رہی تھی یہ بنیادی طور پہ حضرت یعقوب علیہ السلام ہی کی نسل تھی، اور سب یہ بنی اسرائیل ہی کہلائے، ٹھیک۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جتنے بھی انبیاء کرام آئے وہ بنی اسرائیل میں آئے تھے۔ لیکن قرآن پاک میں ٹپیکلی جب بنی اسرائیل کا ذکر آتا ہے تو اس سے مراد یہود قوم ہوتی ہے، اور جب اہل کتاب کا ذکر آئے گا تو اس میں یہود اور نصارہ دونوں مراد ہوتے ہیں۔ یعنی عام طور پہ تو نصارہ بنی اسرائیل ہی کی نسل میں ہے، لیکن قرآن پاک میں جب ٹپیکل بنی اسرائیل کا ذکر آئے گا تو وہاں پہ یہود قوم مراد ہوگی، اور اہل کتاب سے مراد پہ یہود و نصارہ دونوں ہوں گی۔ تو یہاں پہ مراد یہود ہیں، یعنی یہود کا ذکر ہے ان آیات میں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو نعمتوں کی یاد دہانی کروا رہے ہیں، اور سب سے جو بڑی نعمت تھی وہ دینی سیادت تھی، دینی سرداری تھی۔ ان میں انبیاء مبعوث کیے، 3 آسمانی کتابیں ان میں نازل ہوئیں، پھر دنیاوی ترقی کا عروج ان کو دیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں، ٹھیک ہے۔ اور یہ لوگ جو ہیں یہ رواجی اور سماجی مسلمان تھے۔ ان کو بنیادی طور پہ یہ دعوت دی جا رہی ہے کہ رواجی اور سماجی دین سے نکل کر شعوری طور پہ دین کو اپناؤ، ٹھیک ہے۔ یعنی ان کے پاس جو دین تھا وہ نسلی طور پہ ان پہ منتقل ہوا تھا، انہوں نے سوچ سمجھ کر اس کو نہیں اپنایا تھا۔ جس طرح ہم لوگ اب نسل در نسل مسلمان ہیں تو ہم بھی نسلی مسلمان ہیں، ہم اسلام کو سمجھ کر اس کو قبول نہیں کیا۔ جیسا صحابہ کرام نے اسلام کو سمجھ کر دین اسلام کو قبول کیا تھا، تو ان کے اعمال میں اور ہمارے اعمال میں بھی اسی وجہ سے فرق ہے کہ انہوں نے اسلام کو شعوری طور پہ اپنایا تھا۔ تو بنی اسرائیل کا بھی یہی حال تھا کہ وہ نسلی طور پہ مسلمان تھے، نسلی طور پہ ایمان لانے والے تھے۔ اب یہ بات بھی ذہن میں رکھے کہ جو بھی قوم اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے جو کتاب نازل کی ہوتی ہے اس پر ایمان لانے والے جو لوگ تھے وہ مسلمان ہی کہلاتے تھے اس دور میں۔ یعنی حضرت
موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے تورات نازل کی تو اس زمانے میں جو لوگ تورات پر ایمان لائے وہ مسلمان ہی کہلائے اس دور کے۔ پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جب انجیل نازل ہوئی تو پھر انجیل پر ایمان لانا ضروری تھا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نازل کردہ کتاب تھی، ایک نئی شریعت تھی، اور نئی شریعت کے آنے سے پرانی شریعت منسوخ ہو جاتی ہے۔ تو پھر جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے وہ اہل ایمان کہلائے، مسلمان کہلائے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے ان پر ایمان لانا ضروری تھا، اور آپ جو کتاب لے کر آئے اس پر ایمان لانا ضروری تھا۔ تو اب جو لوگ قرآن پاک پر ایمان لائیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں گے، وہ مسلمان یا اہل ایمان کہلائیں گے، کیونکہ اس سے پہلے جتنی بھی شریعتیں تھیں وہ اس دور کے لحاظ سے تو برحق تھیں، لیکن اب وہ منسوخ ہو چکی ہیں۔ اب قابل عمل کتاب صرف قرآن پاک ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ بنی اسرائیل کو بنیادی طور پہ وہ شعوری طور پر ایمان لانے والے نہیں تھے، نسلی مسلمان تھے، تو اس لیے ان کو کیا دعوت دی جا رہی ہے کہ وہ اپنے شعور سے کام لیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دین پیش کیا ہے اس پر ایمان لائیں، آپ کا ساتھ دیں، ٹھیک۔ تو یہاں پہ اب آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ نعمتوں کو یاد کرانے کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا احسان مند ہو، کیونکہ جب انسان احسان مند ہوتا ہے، جس نے انعامات دیے ہوں، جس نے نعمت دی ہو، جس نے کوئی فضل کیا ہو، احسان کیا ہو، جب انسان اس کے احسانات کو یاد رکھتا ہے تو اس کی اطاعت کرنا، اس کی بات ماننا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے بنی اسرائیل کو نعمتوں کی یاد دہانی کروائی جا رہی ہے کہ جو اس زمانے میں ان پر کیے گئے تھے۔ وَأَوْفُوا، اور پورا کرو بِعَہْدِی، میرے عہد کو، اوفی، میں پورا کروں گا، بِعَہْدِکُم، تمہارے عہد کو، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کون سا عہد؟ میرے عہد کو پورا کرو۔ بنی اسرائیل کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا عہد تھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوں گے تو ان کا ساتھ دیں گے، یہ بنی اسرائیل نے عہد کیا تھا، ٹھیک۔ اور اللہ تعالیٰ پھر کیا فرماتے ہیں کہ اگر تم ایسا کرو گے تو میں بھی اپنے عہد کو پورا کروں گا، یعنی میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا۔ اور اللہ تعالیٰ کا ان کے ساتھ کیا عہد ہے کہ میں تمہیں اور زیادہ عزت و منزلت دوں گا، یعنی دنیا میں جو تمہارا علم کی بنیاد پہ مقام و مرتبہ ہے، اگر تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آؤ گے تو تمہاری عزت و قدر میں کمی نہیں ہوگی بلکہ اضافہ ہی ہوگا۔ وَإِيَّايَ، اور صرف مجھے سے، فَارْهَبُونِ، پس ڈرو مجھ سے، یعنی دین کے راستے پر ثابت قدم رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ضروری ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کے ڈر کو دل سے نکالتا ہے تو لوگوں کا ڈر اس کے دل میں بیٹھ جاتا ہے، تو پھر انسان لوگوں کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے، لوگوں کی باتیں اس کے لیے اہمیت رکھتی ہیں، تو پھر انسان اللہ کے راستے میں چلتے ہوئے بھی یہ بات دیکھتا ہے کہ وہ لوگ جن کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں یا جن سے وہ ڈرتا ہے، جن کا روب و دبدبہ ہے اس پہ، آیا وہ لوگ اس سے خوش ہوں گے یا نہیں، یعنی ان کی خوشنودی کو سامنے رکھتا ہے۔ تو جب انسان کے دل میں اللہ کا ڈر سب سے زیادہ ہوگا تو وہ پھر دین کے راستے پہ ثابت قدم بھی رہے گا، وہ لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کرے گا، لوگوں کی رضا اور ناراضگی کو اہمیت نہیں دے گا۔ پھر آگے آیت نمبر 41، وَآمِنُوا، اور ایمان لاؤ، بِمَا، ساتھ اس کے، جو انزلتو، میں نے نازل کیا، یعنی قرآن پاک پر ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اور قرآن پاک کون سی کتاب ہے؟ مصدقاً، تصدیق کرنے والی، لما، اس کی، جو معکم، تمہارے پاس ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کتاب تمہاری طرف نازل کی، قرآن پاک اس کتاب کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ سچی کتاب تھی۔ وَلَا تَكُونُوا، اور نہ تم ہو جاؤ، اولا، پہلے، کافرین، کافر، بھی، ساتھ اس کے، اور تم قرآن پاک کے پہلے کافر نہ ہو جاؤ، پہلے انکاری نہ ہو جاؤ۔ کافر انکار کرنے والے کو بھی کہتے ہیں نا۔
ٹھیک ہے، تو یہاں پہ پہلے انکاری ہونے سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ اہل عرب کے اسلام لانے کی جو ڈپینڈنس تھی وہ انہیں پر تھی. بہت سے اہل عرب نے یہ شرط رکھی تھی کہ اگر یہود ایمان لے آئیں گے تو ہم بھی ایمان لے آئیں گے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ان کو منع کیا جا رہا ہے کہ تم اسلام کے پہلے انکاری نہ بنو، تمہارے پاس علم بھی ہے، تمہاری کتابوں میں پیشن گوئیاں بھی موجود ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی علامات موجود ہیں، تمہیں پتہ ہے کہ حقیقت کیا ہے. تو اگر تم قرآن پاک کا انکار کرو گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لاؤ گے، تو تم اس کے پہلے انکاری ہوگے، اور اہل عرب کے ایمان نہ لانے کی ذمہ داری بھی تم پر آئے گی، کیونکہ اہل عرب کے پاس کوئی آسمانی کتاب نہیں تھی، ان کے پاس کوئی صحیفہ نہیں تھا، ان کو یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے نبی ہیں یا نہیں. دیکھیے، یہود کو اس بات کا علم تھا، تو اس سے یہاں پہ کو تاکید کی گئی ہے کہ تم ایمان لاؤ تاکہ تمہاری پیروی کرتے ہوئے دوسرے لوگ بھی ایمان لے آئیں. ولاؤ نہ تشترو، تم بیچو بھی آیاتی، میری آیات کو، سامانن قیمت، قلیلاً تھوڑی، یعنی تھوڑی قیمت کے عوض میری آیات کو نہ بیچو. تو اللہ تعالیٰ کی آیات کو وہ کیسے بیچتے تھے؟ بنی اسرائیل کے علماء بنیادی طور پہ لوگوں کو ان کی مرضی کے فتوے دیتے اور اس کے عوض جو ہے وہ قیمت لیتے تھے. ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو احکامات تھے ان کو بھی بدل کر بتا دیتے اور لوگوں کو ان کی مرضی کے فتوے دیتے. اس کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ اگر کوئی شخص کوئی غلط کام بھی کرنا چاہتا ہے اور علماء کی طرف سے اس کو فتویٰ مل جاتا تھا، تو اس کے لیے پھر اس کام پہ عمل کرنے کا جواز مل جاتا تھا، وہ اس پہ آسانی سے عمل کر سکتا تھا. سوسائٹی میں علی الاعلان عمل کرتا تھا کیونکہ اس کے پاس فتویٰ موجود ہوتا تھا. ویسے لوگ پھر علماء سے مرضی کے فتوے لیتے اور پھر ان کو قیمت دیتے تھے اس کے بدلے میں. تو یہاں پہ ساماناً قلیلہ، تھوڑی قیمت کیوں کہا گیا ہے؟ اس کی علماء نے دو معنی بتائے ہیں. ایک تو یہ کہ دنیا کی قیمت آخرت کے مقابلے میں ویسے ہی کم ہے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ حقیقتاً وہ فتوے دے کر تھوڑی سی قیمت وصول کرتے تھے. ٹھیک، وَإِيَّايَ، اور صرف مجھے سے فتقون، پس ڈرو مجھ سے. یعنی یہاں پہ پھر وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تقویٰ پیدا کرنے کا حکم دے دیں کہ صرف اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ کا تقویٰ دل میں ہونا چاہیے، پھر انسان صحیح معنوں میں برائی سے بچ سکتا ہے اور دین پہ ثابت قدم رہ سکتا ہے اور اپنی اصلاح کر سکتا ہے. ولاؤ نہ تلبسو، تو ملاؤ، الحق کا، حق کو، بالباطل، ساتھ باطل کے، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ. وتکتمو، اور نہ تم چھپاؤ، الحق کا، حق کو، وانتم، حالانکہ تم، تعلمون، تم جانتے ہو. تو یہاں پہ یہود کے علماء میں جو دو برائیاں تھیں ان کی نشاندہی کی گئی ہے کہ حق کو باطل کے ساتھ ملاتے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بات کے ساتھ اپنی بات کو شامل کر دیتے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے ساتھ اپنی باتوں کو شامل کر کے لوگوں کو بتاتے، اور پھر عام انسان کے لیے اللہ کی بات میں اور ان کی بات میں فرق کرنا مشکل ہوتا ہے، یعنی عام انسان کو اس بات کی سمجھ نہیں ہوتی تھی، تو یہ اس چیز کا فائدہ اٹھاتے تھے. یہاں پہ اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ حق کو حق کا ایکت پیش کرو اور باطل کو باطل کے طور پہ واضح کرو، اور دونوں کو ملا کے نہ بتاؤ، آمیزش نہ کرو، اور حق کو نہ چھپاؤ. یعنی حق کا علم ہونے کے باوجود اس کو لوگوں کے سامنے پیش نہ کرنا، اس سے منع کیا گیا ہے. کس چیز کا علم تھا ان کے پاس؟ کہ ان کو اس بات کا علم تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے نبی ہیں، قرآن پاک سچی کتاب ہے. تو انہیں حق معلوم تھا لیکن وہ چھپاتے تھے لوگوں سے، حق پر پردے ڈالتے تھے، تو اس بات سے انہیں منع کیا گیا ہے. اور پھر دوسرا بات یہ کہ اہل کتاب کے علماء جو ہیں وہ اپنے ہاتھوں سے لکھتے، یعنی اپنی بات اپنے ہاتھوں سے لکھتے اور پھر اس کو اللہ کا کلام بتاتے، لوگوں کے سامنے یہ کہتے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. ٹھیک، تو یہاں پہ اس خرابی کی نشاندہی کی گئی ہے جو کہ ایک بہت بڑی منافقت ہے علم کے معاملے میں.
پھر آگے کرنے کا کام بتایا جا رہا ہے کہ اپنی عمل کی اصلاح کرو، واقیمو اور قائم کرو الصلاۃ نماز، واتو اور دو الزکوٰۃ زکوٰۃ، یعنی کرنے کا کام کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، ورکعوا اور رکوع کرو مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہاں پہ باجماعت نماز کی طرف اشارہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایک تو لفظی معنوں میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنا، دل کا جھکاؤ بھی مراد ہے، اور دوسرا پھر باجماعت نماز کی طرف بھی اس میں اشارہ ہے کہ پہلی شریعتوں میں بھی نماز فرض تھی اور باجماعت نماز کا کنسیپٹ بھی موجود تھا۔ پھر آگے بنی اسرائیل کے جو علماء ہیں ان کی مزید ایک خرابی بتائی گئی ہے آیت نمبر 44 میں، اتامرونا، کیا تم حکم دیتے ہو، الناسا، لوگوں کو، بالبری، نیکی کا، وتنسونا، تم بھول جاتے ہو، انفسکم، اپنے نفسوں کو، یعنی تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، لوگوں کو اچھی اچھی باتیں بتاتے ہو، درس دیتے ہو، اور اپنے نفسوں کو بھول جاتے ہو، یعنی اپنی حالت پہ تمہاری نظر ہی نہیں ہے کہ تم خود کیا کر رہے ہو، تم حق اور باطل کی آمیزش کرتے ہو، حق کو چھپاتے ہو، علم کے معاملے میں ایک بہت بڑی منافقت کر رہے ہو جو کہ بہت بڑا گناہ ہے، تو اپنے نفسوں کو تم بھول جاتے ہو، اپنی اصلاح کی کوشش ہی نہیں کر رہے۔ وانتم، حالانکہ تم، تتلونا، تم پڑھتے ہو، یعنی تم تلاوت کرتے ہو۔ تلاوت میں ہم نے پڑھا ہے کہ تلاوت میں کیا ہوتا ہے، الفاظ کو سمجھ کر پڑھنا، معنی و مفہوم کی بھی انسان کو سمجھ ہو، اس طرح پڑھنے کو کہتے ہیں تلاوت کرنا۔ تو یہاں پہ کتاب پڑھنے کی بات نہیں ہوئی، کتاب کی تلاوت کرنے کی بات ہوئی ہے کہ تم کتاب کو سمجھ کر پڑھتے ہو، تمہیں پتہ ہے کتاب میں کیا لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ کتاب یہاں پہ مراد تورات ہے جو ان کی طرف نازل ہوئی، کہ تم جانتے ہو کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے، لیکن تم اس سے نصیحت نہیں پکڑتے اور خود اس پر عمل نہیں کرتے، صرف دوسروں کو نصیحت کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ قول و فعل میں جو تضاد ہے نا، اس کی نفی کی گئی ہے کہ انسان کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہاں پہ ہمارے لیے بھی اس چیز میں سیکھنے کی بات ہے کہ مسلمانوں میں بھی یہ خرابیاں آ چکی ہیں، علماء میں بھی، عام عوام میں بھی، تو ساتھ ساتھ ہم نے اپنے آپ کو بھی کمپیئر کرنا ہے کہ بنی اسرائیل کی جو بھی خصلت بتائی جا رہی ہے ہم نے اپنے اندر بھی دیکھنی ہے کہ آیا وہ برائی، وہ خرابی ہمارے اندر موجود تو نہیں ہے، ہمارے علماء میں وہ چیز تو نہیں ہے کہ حق کو حق کے ساتھ ہی حق کے طور پہ بیان کیا جاتا ہے یا اس پہ پردہ ڈالا جاتا ہے۔ افلا، کیا بلا نہیں، تاکلون، تم سمجھتے، یعنی تم جو کتاب سے سیکھتے ہو، سمجھتے ہو، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے، اس پہ غور و فکر نہیں کرتے؟ ٹھیک ہے، صدق اللہ العظیم۔